اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان تنگ آمد بجنگ آمد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 کا ترجمہ ہے: میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تمہارے لیے جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ جنگی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کسی سے زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جہاد کی اجازت کا سب سے پہلا حکم سورہ الحج میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے۔ اس سارے عرصے میں آپ اور ایمان لانے والوں نے بہت سے ظلم سہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنا پڑا۔ اس سارے دور میں مسلمانوں کو اللہ کریم نے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس حکم کا نازل ہونا اشارہ ہے کہ اب جلد لڑائی ہوگی۔ قریش مکہ کے مدینہ منورہ کے اقتصادی بائیکاٹ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں زندگی مشکل کر دی ہے۔ یہ عرصہ تقریباً 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ سعد بن معاذ کا امیہ بن خلف کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہے۔ امیہ مدینہ منورہ سے گزرے تو سعد کا مہمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سعد مکہ جا کر امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ سعد امیہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل سعد بن معاذ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا ہے: عجیب بات ہے کہ میں تمہیں مکہ میں امن و اطمینان سے طواف کرتے دیکھ رہا ہوں، جبکہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ تم اعلانیہ ان کی مدد کرتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم اس وقت ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو صحیح سلامت یثرب واپس نہ جاتے۔ سعد بن معاذ نے کہا ہے: اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تمہارا تجارتی راستہ بند کر دوں گا جو مدینہ منورہ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اب امیہ بن خلف کہہ رہا ہے: سعد، ابو الحکم مکہ کی وادی کا سردار ہے، اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ سعد بن معاذ اور ابو جہل کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ قریش مکہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خاموش بیٹھے رہنے سے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے جا رہی۔ مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حل کے لیے اقدام کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک سیاسی اور دوسرا جنگی حکمت عملی۔ مدینہ منورہ کے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر نہیں، اس لیے سیاسی طور پر کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی جنگی حکمت عملی کو اپنایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو پیغام بھجوایا ہے، تم لوگوں نے مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ جاری رکھا تو ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اگر تم لوگوں نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے۔ عرب میں تجارتی راستوں کے اعتبار سے مدینہ منورہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ شام اور عراق کی تجارت کے لیے مدینہ منورہ سے گزرنے والا راستہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شمال میں سارا علاقہ صحرا اور سخت موسم والا ہے۔ شام اور عراق سے آنے والے قافلے مدینہ منورہ پہنچ کر آرام کرنے کے بعد اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں۔ مصر سے سمندر کے راستے عرب آنے والے بھی مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ اور دوسرے علاقوں کو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ عرب میں جنکشن کا کام کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں، پھل، آٹا اور دوسری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے تجارتی قافلے یہاں رکنا پسند کرتے ہیں۔ عرب میں موجود دوسرے راستے بہت دشوار اور لمبے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان راستوں میں پانی کی کمی سفر کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتی ہے۔ قریش مکہ اگر مدینہ منورہ کے لوگوں سے دشمنی لیں تو ان کی تجارت مشکل ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے سے قریش کا منافع کم ہوگا اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دادا کا ننہال ہونے کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ کو اپنی ہجرت گاہ بنانا وقت کے ساتھ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اہم فیصلہ ہے جو بہت غور و فکر کے بعد لیا گیا۔ مدینہ منورہ مکہ اور شام کے درمیان تجارتی گزرگاہ پر واقع ہے۔ مسلمان جب چاہیں قریش کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے فوری بعد ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے قریش مکہ کو نقصان ہو، لیکن قریش نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی اہمیت اور طاقت کا مظاہرہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کرنا ضروری سمجھا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں جتنا قریش سمجھتے ہیں۔ اب قریش کو بھی ہجرت مدینہ منورہ کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کو حرم قرار دینے سے یہ شہر مرکزی نظام کے تحت کام کرنے لگا ہے۔ اب اس شہر پر مسلمانوں کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کی حدود متعین کر دی ہیں۔ اب ان حدود سے تجارتی قافلوں کو گزرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہو گیا ہے۔ قریش مکہ کے علاوہ کسی بھی تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے اجازت لینے یا مدینہ منورہ کی حدود سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قریش نے اسے مسلمانوں کی بالادستی سمجھتے ہوئے دوسرے تجارتی راستے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ قریش کسی بھی قیمت پر مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ اور مسلمانوں پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے 5 مہینے گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 رضاکاروں کا انتخاب کیا اور ان کی کمان حمزہ بن عبد المطلب کو سونپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کا علم عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو دیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا علم ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق علم ابو مرصد غنوہ کو دیا گیا ہے۔ اس لشکر میں شامل تمام لوگ مہاجر ہیں۔ اس مہم کو سریہ سیف البحر کہتے ہیں۔ ایسی لڑائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لڑی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں کی، سریہ کہلاتی ہے۔
انصار کو اس مہم میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ یوں ہے کہ بیرونی طاقت کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی صورت میں ہی انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑنے کے بارے میں ان سے کسی قسم کا معاہدہ موجود نہیں ہے۔ اس مہم میں شامل تمام رضاکار اونٹوں پر سوار ہیں۔ گھوڑا جنگی امور کے لیے ایک اہم جانور ہے۔ چھوٹی لڑائیوں اور نگرانی کے لیے اسے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ عرب میں دنیا کے بہترین گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ مسلمان چونکہ دولت مند نہیں، اس لیے ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں۔ بحیرہ احمر اور مدینہ منورہ کی درمیانی پٹی 130 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس علاقے کا واحد تجارتی راستہ یہی ہے۔ ملک شام کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ حمزہ اور ان کے رضاکار اس راستے کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ حمزہ اور ان کے ساتھی عیس کے مقام تک گئے ہیں۔ اس علاقے میں ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد کیکر کے درخت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جس وجہ سے اسے عیس کہا جاتا ہے۔ عیس کے معنی ہیں اچھے درخت اگنے کی جگہ، زرخیز زمین۔ کچھ دن بعد انہیں مکہ کا ایک تجارتی کارواں نظر آیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کارواں کا سالار ابو جہل اور قافلہ 300 افراد پر مشتمل ہے۔ مسلمان اس اطلاع کے بعد کارواں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کارواں بنی جوہینہ کے علاقے میں خیمہ زن ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہو، بنی جوہینہ کا سردار مجدی بن عمر مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ مجدی کہہ رہا ہے، قریش کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ان کے قافلوں کی حفاظت کے پابند ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم قریش سے سال میں 2 بار خراج لیتے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ قریش کے کارواں پر حملہ کرے۔ ہم اہل یثرب سے بھی معاہدہ رکھتے ہیں کہ ان کے کارواں کو ہمارے علاقے سے گزرتے ہوئے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم یثرب کے لوگوں سے خراج لیتے ہیں۔ ہر معاہدے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر ہمارے علاقے سے قریش کے کارواں کو گزرنے نہ دیا گیا تو اہل یثرب بھی یہاں سے نہیں گزر سکیں گے۔ مسلمان بنی جوہینہ کے ساتھ خود بھی امن معاہدے میں پابند ہیں۔ حمزہ اور ان کے ساتھی بغیر کسی لڑائی کے واپس آ گئے ہیں۔ اس مہم کا مقصد قریش مکہ کو مسلمانوں کی اہمیت اور طاقت دکھانا ہے، نہ کہ لوٹ مار کرنا۔ اس مہم کا ایک مقصد قریش میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ حکمت عملی صرف قریش کے بارے میں ہے، باقی کسی بھی کارواں سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ قریش کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہجرت کرنا ان کے لیے خطرہ ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ ابو جہل اس بارے میں فکر مند ہے۔ چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 1 ہجری میں ایک مہم روانہ کی ہے۔ اس مہم میں 60 رضاکار شامل ہیں۔ یہ قافلہ بھی اونٹوں پر ہی سوار اور سارے رضاکار مہاجر ہیں۔ اس لشکر کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث ہیں۔ قریش کا ایک تجارتی کارواں مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والا ہے۔ قریش کے کارواں کا سردار اکرمہ بن عمر بن حشام یعنی ابو جہل کا بیٹا ہے۔ قریش کا کارواں 140 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کا سامنا اس کارواں سے سنیت المرہ کے مقام پر ہوا، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ اس معرکے میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تیر اندازی ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر سعد ابن ابی وقاص نے چلایا ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی سعد ابن ابی وقاص نے ہی سب سے پہلے ایک دشمن کا خون بہایا تھا۔ اس مرتبہ بھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، البتہ ایک قابل ذکر واقعہ ضرور ہوا ہے۔ قریش کے قافلے میں شامل 2 افراد شام سے واپسی پر مکہ جانے کی بجائے
مدینہ منورہ رک گئے ہیں۔ یہ دونوں لمبے عرصے سے مکہ میں مقیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ انہیں مکہ سے آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے نہیں دیا گیا۔ یہ کارواں میں شامل ہی اس نیت سے ہوئے کہ حفاظت سے مدینہ منورہ پہنچ سکیں۔ ان کے نام ہیں مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان مازنی۔ اس کارروائی کے 5 مہینے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود 60 مہاجرین کو لے کر ایک مہم پر نکلے ہیں۔ اس مہم میں بھی کوئی انصاری شامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابوا کے مقام تک گئے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام تک گئے، اس لیے اسے غزوہ ودان کہتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ یہ غزوہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ مہم ہجرت مدینہ کے 13 مہینے بعد شروع ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے 1 سال بعد تقریباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے قبیلوں میں سے کون مسلمانوں کے خلاف اور کس قبیلے سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے قبیلوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جو جنگ کی صورت میں غیر جانبدار رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کے دوران ہی بنی دمرہ کے مخشی بن عمر سے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ بنی دمرہ بنی کنانہ کی ایک شاخ اور مخشی اپنی قوم کا سردار ہے۔ معاہدے کی شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان بنی دمرہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، بنی دمرہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، بنی دمرہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی دمرہ سے معاہدے میں کسی بھی جنگ کی صورت میں ان سے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ لے لیا ہے۔ یہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کامیابی ہے۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ہفتے مدینہ منورہ سے باہر رہے ہیں۔ ان مہمات اور معاہدوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمینی حقائق سے براہ راست واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ 53 سال مکہ میں گزارنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ اور اس کے مضافات کے بارے میں علم بھرپور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی امن و امان رہتا ہے۔ لوگ آپ کے نائب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ قبائلی معاشرے میں ایسا ضبط قائم کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ مدینہ منورہ آہستہ آہستہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا ہے جس میں 2500 اونٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر اس قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں انصار بھی شریک ہیں۔ اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام تک گئے ہیں۔ بوات مدینہ منورہ اور ینبو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوہ میں بھی
لڑائی نہیں ہوئی۔ اسے غزوہ بوات کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کا سکون سے رہنا کسی طور گوارا نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے پریشان رکھنا چاہتے ہیں۔ بنی فہر یعنی قریش مکہ سے تعلق رکھنے والا قرز بن جابر مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ پر حملہ کر کے 6 اونٹ لوٹ کر مکہ واپس چلا گیا ہے۔ یہ واقعہ ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور قرز کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ عرب میں ایک آزاد کردہ غلام کو ریاست کا عبوری سربراہ بنایا جانا ایک ایسی روایت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ آپ اس مہم میں بدر کے قریب صفوان تک آئے ہیں۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ ہیں۔ قرز بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسے غزوہ صفوان اور غزوہ بدر الاولی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دمرہ کے ساتھ ساتھ بنی مدلج سے بھی مسلمانوں کی کسی لڑائی میں غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سمجھداری سے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ اس طرح مدینہ منورہ کے قریب بسنے والے قبیلوں سے کسی بھی نقصان کا خطرہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ کی صورت میں دشمن صرف قریش کے قبیلے ہوں۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کو کسی اور قوم یا قبیلے سے خطرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ تو ابھی اسباب اتنے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کی تعداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقدامات سے قریش کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک ریاست ہے جس پر مسلمانوں کا اختیار ہے۔ اب قریش کے لیے مسلمانوں پر زندگی تنگ کرنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیج کر اپنے لوگوں کو ارد گرد کے علاقوں سے اچھی طرح واقفیت دلوائی ہے تاکہ جنگ یا لڑائی کی صورت میں ان کے ساتھی ہر چیز سے واقف ہوں۔ اس کے علاوہ مشکل راستوں، غاروں، پہاڑوں، جنگلوں، بستیوں اور پناہ گاہوں کا علم جنگ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہارت سے اپنے ساتھیوں کی اخلاقی، معاشرتی اور عسکری تربیت کر رہے ہیں۔ ان دستوں کو بھیجنے کا مقصد صرف دفاعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے قریش کے ساتھ کوئی جنگ شروع نہیں کی۔ حملہ ہر بار قریش مکہ کی طرف سے کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ تمام جنگیں اپنے دفاع میں لڑیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع 4 سوال۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخسانہ بشیر کی آواز میں۔